بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ میزی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلغاریہ کے باشندوں کی عمر کافی طویل ہوتی ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ وہاں خالص دہی کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اسی میں ان لوگوں کی قوت اور تندرستی کا راز چھپا ہوا ہے۔ دہی دنیا بھر میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی سوغات ہے اور درازی عمر کے لیے سب سے زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ ہیلتھ میزی چینل کی آج کی ویڈیو کیلشیم، پروٹین اور پروبائیوٹکس سے بھرپور اور ڈیری مصنوعات کے سپر ہیرو دہی اور لسی کے سائنسی طور پر ثابت شدہ فوائد اور مختلف بیماریوں میں اس کے آسان لیکن مفید اور آزمودہ نسخوں اور ٹوٹکوں پر مشتمل ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دہی کے فوائد کے حوالے سے آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنی نہیں پڑے گی۔ دہی عمر کو طوالت دینے کے ساتھ جسمانی توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ دہی کو وہ لوگ بھی ہضم کر لیتے ہیں جو دودھ ہضم نہیں کر پاتے یا پھر جنہیں دودھ پینے سے گیس کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہی میں پایا جانے والا پروٹین آسانی سے ہضم ہو کر جزوِ بدن بن جاتا ہے، کیونکہ دہی کے پروٹین میں دودھ سے دہی بننے کے عمل کے دوران فولک ایسڈ، وائٹامنز اور بعض منرلز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ دودھ 1 گھنٹے میں 32% ہضم ہوتا ہے، جبکہ دہی اتنے ہی وقت میں 91% تک ہضم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کمزور نظام ہضم رکھنے والوں کے لیے یہ موزوں غذا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں غذائی فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں کے خلاف شفائی خواص بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہی اور درازی عمر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور اس کے استعمال سے نہ صرف انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ عمر بھی طویل پاتا ہے۔ دوران روزہ پانی کی شدت محسوس نہ ہو، اس کے لیے ایک نہایت ہی آسان لیکن آزمودہ اور مفید ٹوٹکا پیش خدمت ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ سحری کے وقت آدھا کپ دہی میں 3 چھوٹی الائچی مکس کر کے پی لیں۔ اس سے پورا دن افطار کے وقت تک پیاس نہیں لگے گی اور آرام سے ہر روزہ گزر جائے گا۔ یرکان میں دہی اور لسی بڑی مفید رہتی ہے، لیکن اگر یرکان کے مرض میں دہی میں ہلدی ملا کر کھائی جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آنتوں کے نظام کے اندر ایک خاص تعداد میں بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جنہیں فلورا کہا جاتا ہے۔ دہی فلورا کی پرورش میں معاون ثابت ہوتا ہے، جبکہ اینٹی بائیوٹک ادویات فلورا کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر سمجھدار ڈاکٹر حضرات اینٹی بائیوٹک ادویات کے ساتھ دہی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ دہی مضر صحت بیکٹیریا کے انفیکشن کو بھی روکتا ہے۔ معدے کی انتڑیاں فضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کریں یا پھر انتڑیاں فضلات کو روکنے لگیں تو ایسی علامات کو قبض کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے دہی میں زیرہ سیاہ آدھا چمچ ڈال کر کھانے سے نہ صرف انتڑیوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے بلکہ دائمی قبض سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ دہی معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور منہ میں نکلنے والے چھالوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ان تمام مسائل سے پریشان افراد کو دن میں ہر کھانے کے ساتھ کم از کم 2 چمچ دہی ضرور کھانا چاہیے۔ جن حضرات کو مرچ والا سالن استعمال کرنے سے پیچش ہو جائے، ایسے حضرات کو کھانا کھانے کے بعد آدھا کپ دہی استعمال کرنی چاہیے۔ اس طرح مرچ کی گرمی اور تیزی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سن 1940 میں ضلع فیروز پور میں ایک انگریز کرنل جن کا نام ایڈی تھا سول سرجن تھے۔ یہ اس زمانے میں اپنے سول سرجن کے فرائض ادا کرنے کے علاوہ پرائیویٹ طور پر جراثیم کے متعلق بھی تحقیقات کرتے رہتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں نہ تو جراثیم کے متعلق تحقیقات کا کسی ڈاکٹر کو شوق تھا اور نہ ہی جراثیم کش کا استعمال عام تھا۔ کرنل ایڈی کو معلوم ہوا کہ حکیم اور وید پیچش کا علاج دہی اور چاول سے کرتے ہیں، جس سے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ دہی اور چاولوں سے پیچش کے مریضوں کا اچھا ہونا ان کے لیے حیرانی کا باعث تھا، کیونکہ اس وقت یورپ اور امریکہ میں دہی کھانے کا زیادہ رواج نہیں تھا اور ایلوپیتھی کی کتابوں میں دہی کا کہیں نام بھی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ دہی اور چاولوں سے علاج کے بارے میں کئی روز تک سوچتے رہے۔ کرنل ایڈی نے اس طریقے علاج کی خود تحقیقات کرنے کے لیے اپنی معائنہ گاہ میں پیچش کے جراثیم کو شیشے کی پلیٹ میں پھیلا کر خوردبین کے نیچے رکھا اور ان جراثیم پر تھوڑی سی دہی کی لسی ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیچش کے سارے جراثیم فوراً ہلاک ہو گئے۔ چاولوں کے متعلق کرنل اس نتیجے پر پہنچے کہ چاولوں میں چونکہ نشاستہ ہوتا ہے اور یہ انتڑیوں کے زخموں جو پیچش کے باعث انتڑیوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو مندمل کرنے کا باعث ہوتا ہے، اسی لیے دہی اور چاولوں کا مرکب پیچش کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، ہماری آنتوں میں تقریباً 400 کے قریب بیکٹیریاز ہیں۔ ان میں سے کچھ ہمارے دوست ہیں اور کچھ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ دہی میں اچھے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جن کو پروبائیوٹکس کہتے ہیں۔
اسی لیے دہی معدے کے لیے بہترین غذا ہے۔ ان بیکٹیریاز کو مزید طاقتور اور پر اثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پرو بایوٹکس کو پری بایوٹکس کی خوراک دی جائے۔ پری بایوٹکس وہ خاص فائبر ہے جو کہ السی کے بیج اور کیلے میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کو دہی میں مکس کر کے کھایا جائے تو یہ پرو بایوٹکس کو مزید طاقتور بناتا ہے اور دہی میں موجود اچھے بیکٹیریا کو طاقتور اور مقدار میں بڑھاتا ہے، جس سے یہ آپ کے پیٹ اور آنتوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ السی کے بیجوں سے فائبر اور پودوں سے حاصل ہونے والا اومیگا 3 اور کیلے سے ایکسٹرا کیلشیم اور پوٹاشیم حاصل ہوتا ہے۔ ایک کھانے کا چمچ پسے ہوئے السی کے بیج دہی میں ڈال کر ان کو اچھی طرح مکس کریں اور اس میں تھوڑا سا شہد ڈال لیں۔ اب اس میں چاہیں تو کیلا بھی مکس کر کے کھا لیں۔ اس کو کھانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری مائیں پیٹ خراب ہونے پر ہمیں دہی میں کیلا مکس کر کے کیوں کھلاتی تھیں۔ پیٹ میں کیڑے ہو جانا ایک عام اصطلاح ہے جسے معدے کی بیماریوں میں ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے۔ اکثر بچوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی آنت میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہوتا ہے جسے کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہوتا اور پیٹ میں درد رہنے لگتا ہے۔ یہ درد رات کے وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے مارنے میں کارآمد ہے۔ اس کے لیے ایک گلاس لسی ملائی ہٹا کر لیں، اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچ شامل کریں۔ اسے نہار منہ پینے سے پیٹ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر آپ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں یا دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہر صورت روزانہ دہی کا ایک پیالہ ضرور کھائیں۔ خاص طور پر اگر آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو ایسی صورت میں دہی کا استعمال اور بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ یہ مفید مشورے امریکی سائنسدانوں نے دیے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق میں معلوم کیا کہ جو افراد زیادہ چکنائی اور زیادہ کاربوہائیڈریٹ والی خوراک سے پہلے دہی کھاتے ہیں، ان میں سینے کی جلن، سوزش اور خون سے متعلقہ بیماریوں کی علامات غیر معمولی طور پر کم دیکھی گئی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دہی خون کی نالیوں کی سطح کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور اس طرح زہریلے اور فاسد مادوں کا خون میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کے شکار افراد کے لیے تو دہی کا فائدہ اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ دہی استعمال کرنے سے نہ صرف ان کے وزن میں کمی آتی ہے بلکہ وہ شوگر سے متعلقہ مسائل سے بھی بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ یہ تحقیق یونیورسٹی آف وسکونسن اسکول آف میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ کے سائنسدانوں نے کی ہے، جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہی کو کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے دہی کھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کھانے کے بعد میٹابولزم بہتر ہو جاتا ہے اور دل کی بیماری اور میٹابولک سسٹم کی خرابی سے پیدا ہونے والی بیماری کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تحقیق کاروں کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ تحقیق ماضی میں کی گئی بہت سی دیگر تحقیقات کے نتائج کی بھی تصدیق کرتی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ دہی کا باقاعدگی سے استعمال نہ صرف موٹاپے میں کمی لاتا ہے اور دل کی بیماری سے بچاتا ہے، بلکہ یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے اور عمومی مدافعتی نظام کو بھی طاقتور کرتا ہے۔ ناظرین، یورک ایسڈ کو جسم سے خارج کرنے کے لیے خالص چاٹے کی پتلی لسی پینا انتہائی مفید ہے۔ ہمارے ایک دوست کی والدہ کو رات میں چکر آنے کی شکایت شروع ہوئی۔ وہ ایسا محسوس کرتیں جیسے کوئی ان کو چارپائی سے گرا رہا ہے۔ انہوں نے والدہ کو ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے دل کی کمزوری اور دماغ کا ضعف بتایا اور انہیں دل و دماغ کو طاقت دینے والی دوا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چکروں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان کی تشخیص غلط تھی اور دوا بھی غلط تھی۔ وہ بہت پریشان تھے کہ ایک روز ان کے جاننے والے ایک ڈاکٹر ان سے ملنے آئے تو ڈاکٹر صاحب سے والدہ کی بیماری کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر نے مریضہ کو دیکھا تو بتایا کہ یورک ایسڈ کی خون میں زیادتی ہے، جس کے باعث چکر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریضہ کو دہی کھلایا جائے یا خالص چاٹی کی لسی پلائی جائے۔ اس طرح کچھ عرصہ لسی پینے سے یورک ایسڈ خارج ہونے لگا اور ان کو چکر آنا بند ہو گئے۔ اصل میں مریضہ کے جسم سے یورک ایسڈ خارج نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے انہیں چکر آتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم میں بڑے ہوئے تیزابی مادوں کو طبی اصطلاح میں یورک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر سرخ گوشت، گائے کے گوشت، بکرے کے گوشت، کلیجی، پائے، مغز، نہاری وغیرہ زیادہ مقدار میں کھانے سے ہوتا ہے۔ لیکن جب میٹابولزم کی کارکردگی درست طور پر کام نہ کر پا رہی ہو تو ٹماٹر، پالک، دالیں، لوبیا اور چنوں وغیرہ کا استعمال بھی یورک ایسڈ کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک صحت مند جسم میں 2.4 سے 6.5 ملی گرام تک یورک ایسڈ کی موجودگی لازمی سمجھی جاتی ہے، جبکہ یورک ایسڈ کے خون میں شامل ہونے کے باعث انسان چستی اور مستعدی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ زیادہ عرصے تک خون میں شامل رہے تو یہ پہلے چھوٹے جوڑوں میں اور بعد میں بڑے جوڑوں میں داخل ہو کر درد اور ورم پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے خالص دہی کی لسی پیتے ہیں وہ چست، محنتی اور چوکس ہوتے ہیں، کیونکہ دہی خون سے یورک ایسڈ خارج کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے یہ غیر فعال نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ گاجر، کھیرے، کیلے، سیب، اسٹرابری اور چیری کے پھل بھی یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مفید ہیں۔
اسی طرح اجوائن اور ادرک کا قہوہ اور گرین ٹی بھی یورک ایسڈ کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے، اور کھانے کے بعد 2 سے 3 چمچ السی کے بیج چبا چبا کر کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کے متعلق ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کھٹا دہی یا لسی پی جائے تو وہ یورک ایسڈ کو تو خون سے نکال دیں گے، مگر دہی کے کھٹا ہونے کے باعث اس میں لیکٹک ایسڈ پیدا ہو جاتا ہے جو جوڑوں میں درد اور ورم پیدا کرتا ہے۔ اس لیے دہی صرف پتلا اور قدرتی میٹھا کھانا چاہیے۔ US ایگریکلچر اینڈ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے مطابق دہی کے روزانہ استعمال سے نہ صرف وائٹامن بلکہ آنت میں پروبائیوٹکس کی مقدار بھی ذخیرہ رہتی ہے، جس سے ایسے لوگوں کو بہت فائدہ مل سکتا ہے جنہیں دودھ میں لیکٹوز کے باعث الرجی ہو جاتی ہے یا دودھ ہضم نہیں ہوتا، اور ایسے افراد کے لیے بھی مفید ہے جنہیں بار بار بغیر کسی خاص وجہ کے پیٹ درد یا دست لگ جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق دہی کے استعمال سے نہ صرف معدے اور آنتوں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ملنے والی پروٹین اور کیلشیم کے باعث دانتوں اور ہڈیوں کو بھی مضبوطی ملتی ہے۔ روزانہ دہی کھانے والے افراد کو بڑھاپے میں ہڈیوں کی کمزوری، بھربھراپن اور آسٹیوپروسس اس طرح سے تنگ نہیں کرتے جیسے دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بوسٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی 2 لاکھ افراد پر کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق دہی کے روزانہ استعمال سے ان افراد میں بلڈ پریشر کی 30% تک کمی نوٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ کچھ کولیسٹرول کی کمی، ذیابیطس کا بہتر کنٹرول، بہتر قوت مدافعت اور ہڈیوں کی مضبوطی بھی دیکھی گئی۔ تحقیق کے مطابق ایسے افراد جو دہی کے ساتھ روزانہ پھل، تازہ سبزی اور سلاد کھاتے ہیں ان میں یہ فوائد بہت بڑھ جاتے ہیں۔ دہی سے جلد اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اسے جلد اور بالوں پر لگایا بھی جاتا ہے۔ جلد اور بالوں کو خوبصورت بنانے والے کئی گھریلو ٹوٹکوں میں دہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر صرف دہی سے ہی چہرے کا مساج کیا جائے تو یہ وائٹننگ بلیچ کا کام کرتا ہے اور اس سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ دہی نہ صرف بالوں کی صحت اور مضبوطی کے لیے مفید ہے بلکہ اس سے بالوں کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں موجود لیکٹک ایسڈ خشکی پیدا کرنے والے فنگس کو ختم کرتا ہے۔ دہی کو مہندی کے ساتھ بالوں پر لگانے سے خشکی سے کافی حد تک نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسے کنڈیشنر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویانا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی کہ دہی ہمارے جسمانی دفاعی نظام کے افعال کو بہتر بنانے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ خواتین کے ٹی سیلز کو مضبوط بناتا ہے۔ ٹی سیلز خون کے سفید خلیات کا حصہ ہوتے ہیں اور انفیکشن یا امراض کے خلاف دفاع کرتے ہیں۔ تازہ دہی کی لسی دماغ کو طاقت دیتی ہے اور دماغ کی خشکی دور کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو موذی امراض، ناگہانی آفات اور رزق حرام سے بچائے رکھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔